میری آواز پہنچ رہی ہے جی؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. سب آپ کی آواز پہنچ رہی ہے الحمدللہ. کہاں سے پڑھنا تھا؟ سورۃ الحجرات. تو سورۃ الحجرات میں آیت استاد نمبر آیت ہاں نمبر 8 پہ میرا نشان لگا ہوا ہے. اچھا جی آیت نمبر 8 سے پڑھنا استاد جی. 8 تک ہم پڑھ چکے ہیں, 9 سے پڑھنا انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. اگر دو طائف دو گروہ، طائفتن کا تثنیہ ہے، طائفتان مومنوں میں سے اگر دو گروہ اقتتلوا، اقتتل یقتتل لڑنا، قتل کرنا نہیں لڑنا، جب لڑ پڑے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا تم دونوں کے درمیان میں صلح کرا دیں. باقی مومنوں کا حکم ہے کہ وہ مل کے ان دو گروہوں کو ملا دیں، صلح کرا دیں. یہ ذمہ داری ہے، اللہ نے آرڈر دیا نا. ہم تو تماشا دیکھتے ہیں، سیلفی اترتے لیتے ہیں موبائل میں، سیلفی لیتے رہے اور تماشا دیکھتے ہیں. کوئی فوراً مثلا ان کو چھڑائیں، ان کو الگ الگ کریں، ایسا نہ ہو کہ کوئی قتل ہو جائے یا زخمی ہو جائیں. اس سے پہلے ان کو چھڑا دینا چاہیے، لیکن ہمارے یہاں ایسا دستور کم ہے. تماشا دیکھنے کے لیے لوگ آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہی ہے، جب دو مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو باقی مومن جو ہے وہ ان کو ملا دیں، ان کو صلح کرا دیں کہ آپس میں. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری بات کیا ہے؟ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى. اگر ایک گروہ، بغت یعنی احداہما یا احد ان کا مؤنث ہے، اگر دونوں طائفہ میں سے گروہ میں سے ایک گروہ زیادتی کریں، بغا یبغی بغین صلاۃ ہے اعلیٰ، زیادتی کرنا، زیادتی کرے علی الاخری یعنی علی الطائفۃ الاخری دوسرے گروہ پر، فقاتل التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ. تو آپ سب مل کے اس گروہ کے خلاف لڑیں یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے. فا یفیء فیئن لوٹ آنا، جب صلہ آتا ہے الی. تبغی التی تبغی، الطائفۃ التی تبغی، جو گروہ زیادتی کر رہا ہے اس سے تم لوگ مل کے لڑو. حتی تفیء الی امر اللہ، اتنا لڑنا، اتنا تک لڑنا یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، یعنی اللہ کے حکم، رسول کے حکم کو ماننے پہ تیار ہو جائیں. تب تک ان کے خلاف لڑتے رہنا. تو ایک ہے اقتتل یقتتل، وہ بھی لڑنے کے معنی میں ہے، اور ایک ہے قاتل یقاتل، یہ بھی لڑنے کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے نا. تو ان سے لڑو، قتل کرنا نہیں. فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ. اگر وہ گروہ جو باغی ہے یعنی زیادتی کرنے والا گروہ ہے، وہ اگر لوٹ آتا ہے اللہ رسول کے حکم کو ماننے کی طرف، اللہ رسول کے حکم کی روشنی میں انصاف کرنے پہ اگر راضی ہو جائے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے درمیان صلح کرا دو. اسلام یہ نہیں چاہتا کہ مومن دو آدمی یا دو گروہ یا دو ملک لڑتے رہے، لڑ کے فنا ہو جائے. یہ نہیں چاہتا، یہ نہیں چاہتا فنا ہو جائے. ٹھیک ہے. تو انصاف کے ساتھ، عدل انصاف کے ساتھ ان میں صلح کرا دو. وَأَقْسِطُوا، اور انصاف قائم کرو، انصاف سے کام لو. یہ عام حکم ہے، ہر معاملے میں انصاف سے کام لو. اقسط یقسط اقساطا، انصاف سے کام لینا. ٹھیک ہے. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ پاک انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں. انما المؤمنون اخوہ، یہ ایک قاعدہ بتا دیا کہ حقیقت یہ ہے کہ تمام مومن، ہاں وہ امریکہ میں رہنے والے ہو، پاکستان میں رہنے والے ہو، آسٹریلیا میں رہنے والے، دنیا کے کسی کونے میں رہنے والے ہوں، تمام مومن جو ہے بھائی بھائی ہے. ایمان کے رشتے میں یہ اتنے مربوط ہے، اپنے خونی اور صلبی بھائی سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے.
تمام مومن کو اللہ نے بھائی بنا دیا، تمام مومن خواتین کو بہن بنا دیا۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، لہذا تم اپنے دو بھائیوں کے درمیان میں صلح کرا دو، یعنی ان کے تعلقات کو اچھا کر دو۔ اصلح یصلح اصلاحا، اصلاح کرنا، درست کر دینا، ان کے تعلقات کو درست کر دو، سب مل کے تعاون کرنا چاہیے، تماشا نہیں دیکھنا چاہیے۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ کے غضب سے بچو، اللہ کے غضب سے بچو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی کوئی ناانصافی یا طرفداری نہیں کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ کا غضب آ جائے گا، اللہ کے غضب سے بچو، اللہ سے بچو یعنی اللہ کے غضب سے بچو۔ اتقوا غضب اللہ، میں اتقوا کے درجے میں خوف نہیں کروں گا، اللہ سے ڈرو نہیں، اللہ ڈرنے والی چیز نہیں ہے، اللہ بہت پیاری ہستی ہے، وہ تو رحم ہی رحم کا وجود ہے۔ اور رحمتی وسعت کل شیء، میرے رحمت ہر چیز کو محیط ہے۔ اور عرش معلیٰ پر لکھا ہوا ہے رحمتی سبقت غضبی، سبقت رحمتی غضبی، میرے رحمت میرے غصے پر سبقت کر گئی، عرش معلیٰ پر لکھا ہوا ہے یہ جملہ۔ تو اللہ تو ارحم الراحمین ہے، ان سے ڈرنے کا کیا مطلب، ان کے غصے سے بچنا، یہ صحیح ترجمہ ہے۔ آگے معاشرتی اور سماجی اور عائلی اور فیملی زندگی کے حوالے سے اصول بتا رہے ہیں اللہ پاک، یا ایھا الذین آمنوا، ایمن والو، سخر یسخر سخریا، سخریتا مذاق اڑانا، لا یسخر قوم من قوم، ایک قوم یعنی ایک گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائیں، مردوں میں سے ایک گروہ اور دوسرے گروہ، یا ایک قوم دوسری قوم، ایک جماعت دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑائیں، عسى ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ ان یکونوا، وہ قوم یعنی ہم یعنی وہ قوم جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو، خیرا منہم، یہ ان سے بہتر ہو جو مذاق اڑا رہے ہیں، جو مذاق اڑا رہے ہیں ان لوگوں سے وہ لوگ بہتر ہوں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اللہ کے ہاں کس کا کیا مقام ہمیں کیا پتہ، مذاق تو اس وقت انسان اڑاتا ہے کسی کے جب اس کو حقیر سمجھے، اس کی کوئی قدر دل میں نہ ہو، اس کے نتیجے میں مذاق اڑایا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر ہنسا جاتا ہے، یہ منع ہے، یہ اسلام نے منع کر دیا۔ لا یسخر قوم من قوم، صیغہ نہیں وجوب کے لیے آتا ہے، صیغہ نہیں، ایک کام اگر واجب درجے میں ہو تو اس کو صیغہ نہیں سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو ایک گروہ دوسرے گروہ کا یا مرد حضرات دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائے، ممکن نہیں ہے جو مذاق جن کو اڑایا جا رہا ہے یہ بہتر ہوں اللہ کے ہاں ان سے جو مذاق اڑا رہے ہیں۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، یکن صیغہ جمع مؤنث غائب، اور نہ خواتین ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ یہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہوں ان سے جو مذاق اڑا رہی ہے، اس لیے کوئی خاتون بھی کسی خاتون کا تمسخر نہ کرے، کوئی مرد کسی مرد کا تمسخر نہ کرے، کیا بعید ہے اللہ کے اس کا مقام آپ سے زیادہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ تمسخر آتا ہے کس کے نتیجے میں، کسی کو حقیر سمجھنے کے نتیجے میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح بتا دیا کہ ایک مسلم دوسرے مسلمان کو حقیر نہ سمجھے، یہ تکبر کی علامت ہے۔ اچھا جی، ایک اور حکم، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور تم ایک دوسرے کو طعنہ مت دیا کرو، لا تلمزوا یعنی اپنے آپ کو طعنہ دینا، گویا آپ اگر کسی مومن کو طعنہ دے رہے ہیں گویا خود کو طعنہ دے رہے ہیں، اس لیے اللہ پاک نے انفسکم کہا، تم اپنے آپ کو طعنہ مت دیا کرو، یعنی اپنے بھائیوں کو طعنہ مت دیا کرو، اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو، تنابز یعنی برائی سے کسی کا نام لینا، تو برے القاب سے نام لینا، گویا برائی سے کسی کو پکارنا، برائی سے کسی کو پکارنے کو تنابز کہتے ہیں۔ تو بالالقاب یعنی القاب کے ساتھ برے طریقے سے مت پکارو، یعنی کسی کو برے لقب سے مت پکارو، ترجمہ یہ ہو جائے گا۔ لمز یلمز لمزن، طعنہ تشنیع کرنا، طعنہ دینا،
میں نے تمہیں فلاں وقت یہ احسان کیا تھا تم بھول گئی، اس طرح کوئی تانا نہیں دینا. یا لفظ کے اندر عموماً تانا دینا ہی کو کہتے ہیں، کسی چیز کا تانا دینا. تو لان تان کرنا بھی آتا ہے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، وہاں بھی لمزہ اور ہمزہ دونوں حمز اور لمز، وہاں بھی دونوں کا ذکر ہوا ہے. ٹھیک ہے. عموماً معاشرے میں جن چیزوں سے لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، لوگ لڑتے ہیں، خواتین لڑتی ہیں، ان کے پیچھے یہی چند ایک اسباب ہوتے ہیں. کسی نے کسی کو گالی دے دی، اور گالی دینا منع ہے. او گدھا، او گدھے، او کتے، یہ جو ہے نا لقب، برے لقب، یہ منع ہے. یہ مسلمانوں کا طریقہ کار نہیں ہے، انداز گفتگو نہیں ہے. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے تھے ہر شخص کو، اور مرد ہو عورت ہو، ہر شخص کو ایسے لقب سے پکارو جو اسے پسند ہے، جس سے وہ خوش ہو جائیں. اگر ایک آدمی ڈاکٹر ہوتا ہے تو آپ اس کو ڈاکٹر صاحب کہیں، اس نے محنت کی ہے. اس کو ماسٹر صاحب نہ کہیں، یہ توہین ہے. بے شک وہ ماسٹر بھی ہیں، وہ ماسٹری کے مرحلے سے آگے نکل گئے، ڈاکٹر ہو گئے. ایک آدمی ایک سال میں، بہت ہو تو 2 سال میں قرات پڑھ کے قاری بنتا ہے، اور ایک آدمی 2 سال سے 3 سال تک کے اندر حافظ بنتا ہے، اور ایک آدمی پہلے 12 سال میں، پھر 10 سال میں، آج کل اور مختصر کر کے 8 سال میں درس نظامی کر کے مولانا بنتا ہے. اس کے بعد 2 سال تخصص کر کے مفتی بنتا ہے، یا مفسر بنتا ہے، یا محدث بنتا ہے. تو آپ جناب ایک ہی لاٹھی سے اندھے کی لاٹھی کی طرح ہر ایک کی پٹائی کریں، قاری صاحب پکاریں، یہ تو اس کی توہین ہے. بھائی قاری بننے کے لیے تو 1 سال اور سے 2 سال کافی ہیں. وہ حافظ قرآن بھی ہیں، لیکن قاری صاحب سے بڑھ کر حافظ قرآن زیادہ اس نے محنت کی ہے. جس نے زیادہ محنت کی اس کو زیادہ عزت ملنی چاہیے. پھر یہ قاری اور حافظ سے بڑھ کر عالم دین ہے، جنہوں نے 8 سال لگائے یا 10 سال لگائے. پھر ان سے بڑھ کر مفتی صاحب، جنہوں نے 2 سال اور لگائے. محدث صاحب، مفسر صاحب جو بنے ہیں 2 سال اور لگا کر، وہ زیادہ قابل احترام ہے. لہٰذا ان کو مولانا صاحب کہیں، ان کو محدث صاحب کہیں، ان کو مفسر صاحب کہیں، ان کو مفتی صاحب کہیں. صرف مولوی صاحب نہ کہیں، قاری صاحب نہ کہیں، یہ ان کی توہین ہے. لیکن ہمارے یہاں پنجاب میں لوگوں کو پتہ نہیں جہالت کیا ہے، جس کے منہ میں داڑھی دے کر سر پہ ٹوپی، قاری صاحب، خواہ وہ مفسر قرآن بھی ہو، ہاں وہ عالم دین مدرس بھی ہو، وہ مفتی بھی ہو، قاری صاحب. بھائی قاری صاحب تو 2 سال محنت والے کو کہتے ہیں قاری صاحب. یہ بے شک یہ بھی قاری صاحب ہیں. اسی طرح جو خاتون مثلا حافظ قرآن ہے، وہ عام خاتون سے افضل ہیں. پھر جنہوں نے درس نظامی کر کے عالمہ کورس کیا ہے، وہ ان سے حافظہ سے بھی اچھی ہے. اس کے بعد جنہوں نے پھر تخصص کیا ہے، وہ تفسیر کی فیلڈ میں، حدیث کی فیلڈ میں، افتاء کی فیلڈ میں انہوں نے کورس کیا ہے 1-2 سال کا، تو وہ مفتیہ بن گئی، محدثہ بن گئی. ان کے احترام زیادہ ہونا چاہیے. ان کے میڈم نہ کہیں، میڈم کیا چیز ہے، صرف میڈم نہ کہیں، ان کو مفتیہ صاحبہ کہیں، عالمہ باجی کہیں، محدثہ صاحبہ کہیں، کیونکہ انہوں نے محنت زیادہ کی ہے. محترمہ کا لفظ ضرور لگائیں ایسی خاتون کے ساتھ، تاکہ ان کے احترام ظاہر ہو. باہر اللہ پاک یہاں آداب سکھا رہے ہیں، ایسے آداب جن سے لڑائی جھگڑا ہوتی رہتی ہے معاشرے میں، اور ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، جدا ہو جاتے ہیں. ایک تو لمز نہ کریں، یعنی تان و تشنیع نہ کرے، تانا نہ دے. نمبر 2، برے القاب سے نہ پکاریں، گالی گلوچ کے ساتھ پکارنا، یہ سب سے بڑے برے القاب. اللہ کہتے ہیں بئس الاسم الفسوق، اس کو آپ نے پڑھنا ہے بئس الاسم نہیں پڑھنا، یہ حمزہ وصلی ہے، الاسم میں حمزہ وصلی ہے. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کتنی بری بات ہے ایمان لانے کے بعد ایسا نام کا ہونا جس میں فسق ہو. یعنی برا لقب، برا نام لینا کتنی بری بات. برے القاب سے پکارنا یعنی کسی کا برا نام، بلکہ یوں کہیے گا ایمان لانے کے بعد الاسم الفسوق، اسم کہتے ہیں نام، تو برا نام کا لگ جانا، یعنی گناہ والا نام کا لگ جانا، یہ کتنی بری بات ہے. یعنی کسی مومن کو کہا جائے وہ سارق ہیں یا سارقہ ہیں،
کسی مومن کو کہا جائے یہ مدمن الخمر شرابی ہے، یا یہ خاتون بدچلن ہے، یہ برا نام لگ جانا، یہ کتنی بری بات ہے ایمان لانے کے بعد۔ ایمان لانے کے بعد تو ان اخلاقی رذائل سے، رذیلہ اخلاق سے، گھٹیا اخلاق سے انسان کو بلند ہو جانا چاہیے ایمان لانے کے بعد۔ تو ایمان لانے کے بعد کسی کا برا نام لگ جانا، گناہ والا نام، الاسم الفسوق، گناہ والا نام، یعنی سارق، فاجر، فاسق، کذاب، جھوٹا، ملاوٹ والا، دھوکے باز، یہ جو بھی نام ہے، یہ بہت بری بات ہے۔ اللہ کہتے کتنی بری بات ہے ایمان لانے کے بعد، یہ اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ خیر جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا، وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو شخص توبہ نہ کریں، یعنی اس اپنی برائی والی عادت سے جو واپس نہ آئے، تو وہی ظالم ہے۔ بشر ہیں ہم، کمزوری ہم میں ہوتی ہے، اب تک یہ علم نہیں تھا، آج معلوم ہوا، اب تک جو کچھ ہم سے ہو چکا ہے گناہ، چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑ کر اللہ کی طرف آئیں، اخلاق فاضلہ کی طرف آئیں، شریف اخلاق کی طرف آ جائیں، رذائل کی طرف سے توبہ کر لیتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک اور حکم، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، آئے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اجتنبوا پرہیز کرو، بچو بہت زیادہ گمان کرنے سے، بہت زیادہ گمان، ہر ایک کے بارے میں بہت زیادہ گمان کرنا، طرح طرح کا گمان کرنا، اس سے بچو۔ یہ ایک ایسی بری عادت ہے جو آج عام، جتنے بھی سیاستدان ہیں اور ان کے جو لگائے ہوئے جو پیسے تنخواہ پر جو اینکر ہیں، یہ سارے بدگمانیاں کرتے ہیں اینٹی پارٹی کے خلاف، سوچ کے برائی بدگمانی کرتے پھر کسی ایک کے اوپر چرچا کر دیتے ہیں جب اس کی بنیاد بھی نہیں ہوتی۔ تو بہت زیادہ کسی کے بارے میں گمان کرنے سے بچنے کا حکم آیا۔ ہم بھی بچیں، کسی کے بارے میں طرح طرح گمان نہ کریں، ہمیشہ خیر کا پہلو ذہن میں رکھیں، ممکن وہ ایسا ہو، ممکن ایسا ہو، ہمیشہ خیر والا پہلو آپ ذہن میں لائیں، طرح طرح کے برائیوں والے آپ پہلو ذہن میں نہ لائیں۔ تو بہت زیادہ کسی کے بارے میں گمان کرنا یہ بری عادت ہے، اس سے بچنے کا حکم آیا۔ ان بعض الظن اثم، کچھ گمان ایسے ہیں جو کہ گناہ ہے، یعنی بدگمانی کرنا، دیکھا نا، طرح طرح کا گمان کرنا منع ہے، پرہیز کرنے کو کہا گیا، پھر بدگمانی کرنا منع ہے۔ گمانوں میں جو گمان گناہ ہے وہ بدگمانی ہے، کسی کے بارے میں اپنے حساب میں بدگمانی کر کے اس پر رائے قائم کر کے اس کو بنیاد بنا کے پھر آگے وائرل کر دیا، بالکل حرام ہی، یہ تو مومنوں کا کریکٹر ہی نہیں ہے جو آج کل ہو رہا ہے۔ اب فرض کریں آج سے 23 سال پہلے سے ہم سن رہے ہیں پی ٹی آئی کا بانی خان صاحب سے، میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں، کھا گئے شاباش کے بارے میں، کھا گئے، چور ڈاکو 23 سال سے ایک پائی کا ثابت نہ کر سکے، ایک پائی کا ثبوت نہیں کر سکے۔ 4.5 سال حکومت بھی ملی ہے، تمام وسائل ملے ہیں، تمام وسائل کا استعمال کیا، پھر بھی ایک ڈھیلے کا الزام ثابت نہ کر سکے۔ یہ بدگمانی کی بنیاد اس خاندان میں اتنے پیسے کہاں سے آئے، لندن میں کیسے فلیٹ خریدے؟ میں ویسے مثال دے رہا ہوں، وہ بھائی یہ کاروباری خاندان ہے، میاں محمد شریف مرحوم، انہوں نے 8 فیکٹریاں لگائی پاکستان میں، سب سے پہلے فیکٹری ڈھاکہ میں لگائی تھی 1943 میں، اسٹیل فیکٹری تیزگاؤں ڈھاکہ میں، ابھی پاکستان بھی نہیں بنا، 4 سال کے بعد پاکستان بنا، وہ آتے جاتے رہے، اس کے بعد 23 سال پاکستان رہا، آتے جاتے رہے، جب پاکستان ٹوٹ گیا تو وہ فیکٹری ادھر رہ گئی، حکومت نے اپنے قبضے میں لے لی اور یہ آ گیا، لیکن اس مرد آہن نے ہمت نہیں ہاری، یہاں مزید خاندانوں سے شراکت کو بنیاد پر پیسے لے کے پھر اتفاق فاؤنڈری نام سے اسٹیل کا کارخانہ لگایا کوٹ لکھپت میں، پھر آہستہ آہستہ ٹیکسٹائل اور یہ شوگر مل وغیرہ لگاتے گئے، اللہ نے ان کو توفیق دی تھی۔ پھر یہ بچے بھی خاندانی طور پر تاجر ہیں، اور ان کے میاں نواز شریف صاحب کے جو بڑے چھوٹے بیٹے ہیں حسن، وہ لندن میں ہوتے ہیں، وہ کاروبار کرتے ہیں، گرے اسٹرکچر کی بلڈنگ لے کے خود اس کو دوبارہ بنا کے رینوویٹ کر کے مارجن حاصل کرتے ہیں۔ حلال روزی کماؤ، خود بھی اچھا کھاؤ، اور معاشرے کے محروم، مریض، اپاہج، لولے لنگڑے، ان غریبوں کی، یتیم بچیوں کی شادی وغیرہ میں خرچ کرو، یہ موٹو تھا میاں محمد شریف صاحب کا، جس پر ان کے صاحبزادے میاں نواز شریف صاحب بھی چلے
چلتے آئے ہیں، صحابہ اشرف بھی، خاص کر حسین صاحب بھی. تو اب بدگمانی کی بنیاد پر ان کو چور بھی کہا گیا، ڈاکو بھی کہا گیا، ثابت کچھ بھی نہیں ہوا. اب وہ ایک ایک بری ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں ہر طبقہ فکر کے ادارے بھی ملوث رہے سازش میں. بہرحال یہ منع ہے اسلام میں. تو بدگمانی کی بنیاد پر جو کچھ کہا گیا ان کے خلاف، سب بنیاد پر بے بنیاد. لیکن دنیا کے سامنے ان کو رسوا کر دیا، ان کو ذلیل و خوار کیا ہے. بس اللہ کے ان کے لیے اجر ہے، انہوں نے صبر کیا ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی. تو یہ اللہ کی طرف سے منع تھا، اور انہی چیزوں سے فساد ہوتا ہے. اب پاکستان فساد سے نکل نہیں پا رہا انہی چیزوں کی وجہ سے. آپس میں لڑائی کی بنیاد ہی بدگمانی ہے. ایک چیز کو ثابت کرنے میں 23 سال لگتے ہیں، ایک چیز کو ثابت کرنے میں حکومت کے تمام وسائل کے ساتھ 4.5 سال لگتے ہیں. نہیں، پھر بھی نہیں ثابت ہوا. اچھا جی. ولا تجسس، ایک اور حکم ہے، ولا تجسس، جاسوسی مت کرو. بشر ہیں، کسی میں کوئی نہ کوئی کمزوری ہو سکتی ہے، مرد ہو یا عورت ہو، لیکن ہمیں حکم ہے کہ ہم جاسوسی نہ کریں. یعنی خفیہ طریقے سے کسی کے اندرون حالات کو کھوج لگانا، ان حالات کو معلوم کرنا، یہ منع ہے اسلام. پردہ رکھ جو جیسے بھی ہے رہنے دے، جب تک کہ سڑک پہ اس کا قصور ثابت نہ ہو، اس کی چوری، ڈاکہ زنی، سبق سر عام جب تک کہ وہ رنگے ہاتھوں پکڑا نہ جائیں، تب تک آپ بدگمانی بھی نہ کریں اور خود کھوج بھی نہ لگائیں. اجازت نہیں اس کی. ولا تجسس. اس سے کچھ استثناءات ہیں. وہ استثناء یہ ہے، حکومت کے لیے بھی جاسوسی جائز نہیں ہے. ہاں کچھ استثناءات ہیں، وہ یہ ہے، اگر پتہ چل گیا ISI کو کہ اسرائیل کی طرف سے، ہندوستان کی طرف سے کچھ یہاں جاسوس داخل ہوئے ہیں، مختلف بھیس بدل کے آئے ہیں، ظاہر وہ ملک کو نقصان پہنچائیں گے. ہماری قوت کے جہاں سرچشمہ ہے، ان کو ممکن ہے وہ تصویر لے کے اپنے ملک میں پہنچائے اور ہمیں نقصان پہنچائے. تو ایسے مجرموں کو نکالنے کے لیے پھر جاسوسی جائز ہے حکومت کے لیے، کہ وہ طرح طرح سے جاسوسی کریں، کھوج لگائیں، انکوائری کریں، خفیہ ظاہر جیسے بھی ہوں، تاکہ ان مجرموں کو جو باہر سے آئے ہوئے ہیں ان کو نکالے، پکڑیں. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان جاسوسوں کی وجہ سے ملک کا بھی نقصان، قوم کا بھی نقصان. خدا نہ خواستہ کہیں آگے بم دھماکہ کر دیا، بے گناہ ہمارے عوام مارے جائیں گے، نقصان ہو گیا نا. بلڈنگ توڑ دی گئی، نقصان ہو گیا نا. اس لیے استثناءات کی شکل میں یہ چند ایک صورت جائز ہے. عام پبلک کے لیے تجسس کی اجازت نہیں ہے. اچھا جی. اسی طرح جنگ کی صورتحال میں اجازت ہے بالکل کہ وہ دشمنوں کے حالات کو خفیہ طریقے سے معلوم کرے، تاکہ وہ ہمیں اندازہ ہو بھئی وہ کتنے طاقت لے کے آئے ہیں یا کہاں بیٹھے ہیں، تاکہ ہم ان کو شکست دے سکیں اور ان کے حملے سے ہم بچ سکیں، اپنا کو بچا سکیں. یہ جائز ہے. ٹھیک ہے. جنگ کی صورتحال میں مسلمانوں کے لیے اپنے دشمنوں کے خلاف جاسوسی کرنا جائز، اور اپنے حکمرانوں کو اجازت ہے کہ وہ اگر ملک دشمن عناصر، خواہ اندرون ملک سے ہو بیرون ملک سے ہو، ملک دشمن عناصر یہاں پیدا ہوئے ہیں یا پائے گئے ہیں، تو تجسس کر کے ان کے نکالیں، ان کو پکڑیں، تاکہ ملک کو، عوام کو، اسلام کو ان کے نقصانات سے بچایا جا سکے. یہ استثنائی شکل ہے، ورنہ عموماً جاسوسی منع ہے. ٹھیک ہے. ولا یغتب بعضکم بعضا، اغتاب یغتاب اغتیابا، غیبت کرنا. لا یغتب صیغہ امر مجزوم ہے، اور تم ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. اللہ نے یہ منع کر دیا. لان تان کرنا، تانا دینا، احسان جتانا، برے نام سے پکارنا، بدگمانی کرنا، جاسوسی کرنا، خفیہ طریقے سے کھوج لگانا، ان سب پر پابندی لگ گئی. کیا ہم عمل پیرا ہیں ان احکامات پر؟ بالکل نہیں ہے. پھر تو ہم فساد سے نکل نہیں پا رہے ہیں، بدامنی سے، بدحالی سے، مہنگائی سے، اور جانوں اور مالوں اور عزت نفس کے تحفظ سے ہم نہیں نکل پا رہے ہیں، عدم تحفظ سے نہیں نکل پا رہے ہیں. غیبت میں بھی ایک دو غیبت استثنائی طور پر جائز ہے، ورنہ جائز نہیں. غیبت کیا ہے؟ ذکر کا اخا کا بیما یکرہ. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ غیبت کیا چیز ہے؟ میں جو کچھ کسی کے بارے میں اس کے عدم موجودگی میں کہہ رہا ہوں
اگر وہ سچ ہے پھر بھی غیبت ہے. حضور نے فرمایا کہ تمہارا کسی بھائی کا تذکرہ کرنا اس طریقے سے اس کے عدم موجودگی میں اگر وہ سن لیتا تو اسے ناگوار گزرتا، اس کی غیبت کہتے ہیں. وہ حقیقت ہے. مثلاً ایک آدمی، ایک خاتون ہے، خواتین میں غیبت بہت چلتی ہے، تو اور دو خواتین اکٹھی بیٹھے تو وہ غیبت تو کرتی ہیں، اس کے بغیر کوئی موضوع سخن ہے ہی نہیں، اور غیبت کرتے اپنی میاں کے بارے میں. لیکن معاشرے میں ہر جگہ اچھے اچھے خواتین بھی ہیں، شریف خواتین، خدا خوف خدا تر خواتین بھی ہیں. میں عام خواتین کی بات کروں جو پارکوں میں بیٹھے بیٹھے غیبت کرتی ہے اور اپنے ہی شوہر جن سے یہاں کھانا کھاتی ہے اور جن کے یہاں رہتی ہے انہی کی بدنامی کرتی رہتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہ تو محسن ہے. بہرحال تو غیبت، حضور فرماتے ہیں تمہارا ذکر کرنا اپنے بھائی کا اس طریقے سے کہ وہ اگر سن لے اسے ناگوار گزرے، اور جو کچھ تم نے کہا اگر وہ عیب اس کے اندر ہے پھر تو تم نے غیبت کی. اور غیبت کے بارے میں آتا ہے کہ الغیبت اشد من الزنا، بدکاری سے بھی بدتر ہے غیبت کرنا. اور اگر وہ چیز، وہ عیب نہیں ہے جس کا تذکرہ تم نے اس کے عدم موجودگی میں کیا ہے، فقط بہت تھا، تم نے بہتان تراشی کی ہے، جو غیبت سے بدتر ہے. ہمیں ان رذائل اخلاق سے بچنا چاہیے. استثنائی شکل میں سے یہ ہے، ہمارے یہاں مثلاً آج کل رواج ہے بعض خاندانوں میں کہ اگر کسی فیملی نے سن لیا کہ ہمارے پڑوس میں رشتے کے لیے کچھ لوگ آ رہے ہیں یا آئے ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے وہ بیٹی یا بیٹا جو بھی ہے اس میں کوئی عیب نہیں ہے. لیکن جب آنے والا وفد بہت ہی اعلیٰ درجے کا طبقے کا آدمی ہے، وفد ہے، ان کو حسد کی آگ لگ گئی. وہ چاہتے بھائی ہم یہ اس سے تو ہم نہیں ہونے دیں گے، اتنے بڑے آدمی سے رشتے کیسے ہو، وغیرہ وغیرہ. پھر جناب مٹھائی کا ڈبہ لے کے یہ لوگ اس آنے والے وفد کے گھر جائیں گے. جا کر باتوں باتوں میں بس اس گھر کی لڑکی یا لڑکا جو بھی ہے اس کے بارے میں خلاف الٹے سیدھے بول کے آئیں گے. وہ لوگ بدگمان ہو گئے ہیں، انہوں نے رشتہ نہ کر دیا انہوں نے. یہ تو حرام ہے. آپ نے بلا وجہ حسد کی بنیاد پر آپ نے ایک اچھے رشتے کو نہیں ہونے دیا، یہ تو حرام، آپ نے گناہ کیا ہے. ایک صورت یہ ہے کہ ایک لڑکی ہے اور آپ جانتی ہیں اس لڑکی کو ہر طرح سے بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک اس میں کوئی عیب ہے، مثلا قدرتی طور پر اس کے مطلب کوئی پاؤں میں، ہاتھ میں کہیں یا گلے میں کہیں ایک اسپاٹ ہے، سفید داغ ہے، یا کوئی اور مسئلہ ہے یعنی جسمانی طور پر. اسے ایک عیب بھی ہے، اگر وہ بعد میں منکشف ہو جائے تو یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا. شادی تو ہو گئی، بعد میں اگر ان کو معلوم ہو گیا یہ عیب ہے لڑکی میں تو وہ رشتہ ٹوٹ جائے گا. بہت بڑا نقصان نہیں ہے، لڑکے والوں کے لیے بھی نقصان ہے، لڑکے والے کے بھی نقصان ہے. ایک شادی نہ ہوتی تو اچھا تھا، ایک دفعہ ہو کے اگر ٹوٹ جائے رشتہ پھر دوبارہ شادی ہونا مشکل ہے. تو ایسے میں اگر آپ کے پاس رشتہ کرنے والے آ کے پوچھتے ہیں انکوائری کے طور پر کہ بہن آپ جانتی ہیں کہ فلاں لڑکی کو، ان کے خاندان کو کیسی ہے لڑکی، اچھی ہے، ہر لحاظ سے ٹھیک ٹھاک ہے، پڑھی لکھی ہے، تو ہم نے سنا ہے کہ وہ ماشاءاللہ MBBS پاس ہے. واقعی MBBS پاس ہے یا کوئی جعلی ڈگری لے کے بس ظاہر کر رہی ہے؟ اگر آپ کو معلوم ہے کہ وہ ڈگری جعلی ہے، امتحان اس نے پاس نہیں کیا، بازار سے خریدی ہے ڈگری، آپ ضرور بتا دیں، اس نیت سے بتا دیں. آئندہ یہ اگر معلوم ہو جائے گا کسی مرحلے میں پھر رشتہ ٹوٹے گا، لڑکے کو ماریں گے بھی وہ لوگ، ذلیل الخوار بھی کریں گے، پھر میکے میں بھیج بھی دیں گے. اتنے بڑے فسادات سے بچانے کے لیے آپ اس حسن نیت سے ان کو بتا دیں جی ہمارے علم میں تو اس طرح سے ہیں، باقی آپ لوگ دیکھ لیں، آپ لوگ انکوائری کر لیں، ہم نے تو یہی سنا ہے. اگر پکا سنا ہے تو، ویسے سنے بات پہ نہیں، اگر واقعی جعلی ڈگری ہے آپ بھی اس کو ہلکا کر کے کہیں ہم نے تو سنا ہے کہ وہ ڈگری اس طرح سے ہیں، باقی آپ لوگ دیکھ لیں. دشمنی بھی نہ کریں، حقیقت بتا بھی دیں تاکہ آگے بڑے فسادات سے یہ خاندان بچ جائیں. ٹھیک ہے، تو یہ جاسوسی کیا کہتے ہیں غیبت سے یہ مستثنا ہے، یہ جائز ہے کسی خاندان کو نقصانات سے بچانے کے لیے، بلکہ دو خاندانوں کے نقصانات سے بچانے کے لیے یہ غیبت جائز. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کے پاس کوئی بندہ آیا اور مثلاً آپ کے بھائی سے یا چچا سے یا ماموں سے وہ کوئی کاروباری شراکت داری کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ
معاملات میں آپ کے بھائی یا آپ کا چچا یا آپ کا ماموں صحیح نہیں ہے، کوئی معاملات لوگوں سے کیے اور انہوں نے اس میں خیانت کی ہے باقاعدہ، اور وہ نیک نیتی کے ساتھ کرتے نہیں ہیں بلکہ وہ دھوکہ دہی کرتے ہیں، ایسے میں آپ سے پوچھنے کے لیے اگر کوئی آ گیا تو آپ نے ضرور بتا دینا کہ بھائی جان یہ تو ہم نے تو یہی سنا ہے لوگوں سے کہ ہمارے ماموں جان کے معاملات اتنے درست نہیں ہے، ہم نے یہی سنا ہے۔ تو میں کبھی اس میں آپ کو میں کبھی مشورہ نہیں دوں گی کہ آپ ان سے ضرور شراکت داری کریں، آپ صاف صاف کہہ دیں، کیوں؟ اس میں آپ کے ماموں جان بھی بچ جائیں گے خیانت کاری سے، اور وہ بیچارے بچ جائیں گے نقصان اٹھانے سے۔ یہ غیبت جائز ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور غیبت میں یہ بدکاری سے بدتر کیوں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، جب آپ کسی خاتون یا کسی مرد کے بارے میں اس کے عدم موجودگی میں اس کے اندر موجود عیب کا ذکر کر دیں بلا وجہ، آپ سے مشورہ بھی نہیں مانگا، اور آپ مذاق میں اس عیب کا خواہاں ذکر کر رہی ہیں ہنسنے کے لیے تھوڑی دیر، تو اس میں یہ ہوگا کہ اس آدمی جس کے ساتھ آپ غیبت کر رہی ہیں اس آدمی کے دل سے مغتاب عنہ جس کی آپ غیبت ہو رہی ہے اس کا اعتبار اٹھ جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ کسی بھی لحاظ سے ممکن اس کے اندر ایک عیب ہے لیکن 10 چیزیں اچھائی کی بھی ہیں، ان اچھائیوں پر بھی پانی پھر جائے گا آپ کی اس غیبت کرنے کی وجہ سے، ٹوٹلی اس بندے کا اعتبار اس بندے کے دل سے اٹھ جائے گا جس سے آپ غیبت کر رہی ہیں۔ یہ سب سے بڑا نقصان آپ نے کیا ہے جس کی غیبت کی ہے اس کا، ٹھیک ہے نا؟ معاشرے میں آپ کا اور میرا جو بھی احترام ہے عزت ہے وہ اعتبار کی وجہ سے، اگر ہم بے اعتبار ہو جائیں، ایسی کوئی حرکت کر بیٹھے تصرف کر بیٹھے جس سے ہماری عزت کو ٹھیس پہنچے اور ہمارا اعتبار مخدوش ہو جائے، ہم کس قیمت کے رہے گے معاشرے میں؟ کوئی قیمت نہیں ہوگی، کوئی احترام نہیں کرے گا، اعتبار جو کوئی نہیں ہے تو معاشرے میں سے جینا تو نہیں ہوتا، یہاں تو اعتبار کے ساتھ احترام سے جینا ہوتا ہے اور مطلوب ہے کہ آپ عزت سے جئیں۔ آپ کی غیبت کرنے سے ایک بیچارے کا احترام چلا گیا، اس کا اعتبار اٹھ گیا، اس کے اوپر اعتماد کوئی نہیں کرے گا، اتنا بڑا نقصان آپ نے کر دیا، وہ اس کی زندگی کو آپ نے تباہ کر دیا۔ اس لیے غیبت کو اشد من الزنا کہا گیا، اور غیبت کے بارے میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ غیبت اپنی نیکیوں کو اس طرح برباد کر دیتی ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے اس طرح آپ کی غیبت آپ کی کمائی ہوئی نیکیوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ یہ اپنا نقصان ہے، کیونکہ آپ نے کسی کا نقصان کیا تو آپ کا نقصان یہ ہے۔ ہماری نیکیاں بہت معمولی ہوتی ہیں، بہت زیادہ ہوتی بھی نہیں ہے، اگر وہ بھی اگر داؤ پہ لگ جائیں غیبت کی وجہ سے تو بڑا نقصان ہے نا، کہ غیبت نہیں کرنی چاہیے، اور غیبت کرنا سننا کوئی کسی سے کم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو پسند کرے اپنے بھائی کے گوشت کو کھانا جبکہ وہ مردار ہو؟ فکرہتموہ، تم نے تو اس کو گھن کیا، تم نے تو ناپسند کیا۔ یعنی دیکھیے جانوروں میں 2 قسم کے جانور ہیں، ایک ہے حلال ایک ہے حرام۔ حرام کو آپ 1000 دفعہ بسم اللہ پڑھ کے ذبح کریں تو کبھی حلال نہیں ہوگا۔ کتے کے اوپر بسم اللہ 100 دفعہ نہیں 1000 دفعہ پڑھ کے اگر ذبح کریں، حلال کریں، ذبح کریں، حرام خون نکال لے لیں، پھر بھی کتا حرام میں سے حلال نہیں ہوگا، سور حلال نہیں ہوگا، جو بھی درندہ ہے وہ حلال نہیں ہوگا، بے شک ذبح کیا جائے، بے شک بسم اللہ پڑھی جائے، وہ تو ہو گیا جس سے باہر۔ ایک ہے جانور حلال، وہ بھی اگر مردہ پایا گیا حرام، ایک دوسرے جانور نے سینگ مارا مر گیا حرام، اوپر سے کہیں سے گرا مر گیا حرام، چوٹ لگی ہے مر گیا حرام، درندہ کھا گیا آدھا رہ گیا حرام۔ تو حلال جانوروں میں سے وہ بھی حرام، صرف حلال جانوروں میں سے وہ حلال ہے جس کو آپ بسم اللہ پڑھ کر ذبح کریں، اس کا گوشت حلال ہے۔
اب انسان تو بالکل حرام ہے اس کا کھانا، انسان کے لیے انسان کو کھانا حرام ہے، ٹھیک ہے نا، احتراماً حرام کر دیا گیا، یہ نہیں کہ ناپاک ہے، احتراماً حرام کر دیا گیا۔ اب وہ انسان اگر مر جائے اور مردار بن جائے، عام مردار حرام ہے اور انسانی مردار تو ڈبل حرام ہے، پھر وہ اپنا بھائی ہو، ہائے ہائے مبالغہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس گھناؤنی غیبت کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح بیان کیا۔ ایک تو مردار ہو، عام جانور حلال، مردار بھی حرام ہے، یہاں مردار ہو وہ بھی انسان ہو، وہ بھی اپنا بھائی ہو، تم تو گھن کھاتے ہو، تو غیبت جو کر رہے ہو یہ تو اسی طرح ہے، وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت نوچ رہے ہو۔ تو اللہ نے غیبت کے گھناؤنے پن کو ظاہر کرنے کے لیے مردار بھائی کے گوشت نوچنے کا حوالہ دے کر بیان کیا ہے تاکہ ہم اچھی طرح سمجھیں غیبت ایسی حرام ہے، اور اس حرام میں اکثر مبتلا ہے لوگ، کہیں مجلس جمتی ہی نہیں جب تک کہ تیسرے آدمی کے بارے میں غیبت نہ کرے، بلکہ بہتان نہ کرے۔ عموماً بہت سی غیبت کی بنیاد بدگمانی ہوتی ہے، حقیقت نہیں ہوتی۔ حضرت ماعز الاسلمی رضی اللہ عنہ، ان سے بدکاری کا جرم صادر ہوا، تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بدکاری کی سزا خود نازل فرمائی ہے، اللہ کے پیغمبر کے ہاتھوں اگر وہ سزا جس کو حدود میں سے کہتے ہیں حد نافذ نہ کریں تو بعد کے لوگ ہمت نہیں کریں گے۔ تو ماعز الاسلمی کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا، ان سے یہ گناہ سرزد ہوا، انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہا یا رسول اللہ مجھ سے یہ فعل ہو گیا ہے۔ آپ نے چہرہ مبارک پھیر لیا یہ کہہ کر نہیں 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 تم نے ویسے پیار کیا ہوگا اس خاتون سے۔ پھر یہ سامنے آئے، نہیں یا رسول اللہ آپ مجھ سے وہ گناہ ہوا ہے، آپ مجھے طہارت اور تزکیہ کا بندوبست فرما دیں، مجھے پاک کروا دیجیے۔ آپ نے فرمایا نہیں تم نے ویسے بوسہ کنار کیا ہوگا۔ پھر آپ نے چہرہ مبارک پھیر لیا، پھر وہ سامنے آئے، نہیں یا رسول اللہ میں نے اصل گناہ کیا ہے۔ نہیں تم نے ویسے پچھاڑا ہوگا، ساتھ سویا ہوگا وغیرہ وغیرہ، آپ ایوائڈ کرتے رہیں اشارہ سے۔ تو چوتھی بار پھر وہ سامنے آئے، نہیں یا رسول اللہ مجھ سے اصل گناہ ہی ہوا ہے اس خاتون کے ساتھ، آپ میری تطہیر اور میرے تزکیہ کا انتظام فرما دیجیے۔ جب 4 بار حضور کے سامنے حضرت ماعز الاسلمی رضی اللہ عنہ نے اقرار کیا تو گویا 4 گواہ موجود ہوئے۔ پھر صحابہ کرام سے فرمایا لے جاؤ اس کو جا کر سنسار کر دو، پتھر مار مار کے اس کو مار دو۔ تو صحابہ کرام لے جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے، یہ اللہ کی طرف سے پہلی حد کا نفاذ ہے، یہ تنفیذ ہو رہی تھی۔ تو 2 منافق جو ہے آپس میں کہنے لگے اور حضور سن رہے تھے، دیکھو کیسے گدھا انسان ہے، ہاں خود گناہ بھی کرتا ہے، آ کر پیغمبر سے ابھی اقرار بھی کرتا ہے، وہ کتے کے وہ مر بھی رہا ہے، نعوذ باللہ۔ اس طرح کے انتہائی نامناسب الفاظ استعمال کیے ان دونوں منافق کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، کچھ نہیں فرمایا۔ آگے چلتے آگے ایک کوڑا کرکٹ کی جگہ پر ایک گدھے کا بچہ مرا ہوا مردار پڑا ہوا تھا جس کے اوپر مکھیاں چڑھ کے بیٹھ گئی تھی۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ دونوں کہاں ہیں جی جو ابھی بات کر رہے تھے؟ فوراً وہ لپ کے کہنے لگے یا رسول اللہ ہم ہیں، ادھر ہیں، ادھر آؤ یہ اس میں سے کھاؤ۔ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کوئی کھانے کی چیز ہے؟ ایک تو گدھا ہے وہ بھی مرا ہوا ہے، متعفن، بدبو پھیل رہی ہے، یہ تو کھانے کی چیز نہیں ہے۔ تو فرمانے لگے ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے جو اپنے بھائی کے بارے میں جو بات تم نے کی ہے نا، وہ اس مرے ہوئے گدھے کا گوشت کھانے سے بدتر ہے۔ یہ مثال دی۔ پھر خدا کی قسم کھا کر کہا، اس ذات کی قسم جن کی قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اس بندے نے ایسی توبہ کی اگر اس کے توبہ کو تقسیم کیا جائے تو اہل مدینہ میں سے 70 گناہ گاروں کو اللہ بخش دیں گے۔ خدا کی قسم میں تو اس کو جنت کے نہر میں ڈبکی کھاتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ یا فسم کو کشف ہو گیا تو توبہ قبول ہوئی، سنسار والی حد جاری ہوئی، اور ایک موقع پہ ان سے برداشت نہیں ہوا پتھر کی مار، پھر وہ کسی طرح اٹھ کے بھاگنے لگے۔
آگے کسی کھیت میں ایک آدمی کے پاس ہاتھ میں، وہ جو کسان تھا، کوئی ہڈی تھی، دیکھا یہ تو مجرم ہے، تو انہوں نے ایسے زور سے ہڈی کو مارا، یہ ہڈی پھر سر پہ پتہ نہ کہاں لگی، گرے، وہیں فوت ہو گئے۔ جب حضور کے اطلاع ہوئی کہ اس طرح سے یا رسول اللہ میں نے دیکھا معاذ جو ہے نا وہ بھاگ رہا تھا، تو میں نے ہڈی جو میرا ٹکڑا جو میرے ہاتھ میں تو میں نے مارا، اس سے وہ گرا، پھر فوت ہو گیا۔ فرمایا کہ کیوں تم نے اس کو نہیں چھوڑا جب وہ بھاگ کے جا رہا تھا، کیوں نہیں چھوڑا، راستہ کیوں نہیں چھوڑا؟ رحمت العالمین نے یہ فرمایا تھا۔ اللہ کے حد جاری ہو گئی، اور جب وہ ناقابل برداشت ہو کے وہ جان بچانے کے لیے بھاگنے لگے، تو باقی تو بھاگنے دیتے، حد تو ہم نے جاری کر دی، پھر بھاگنے دیتے، حضور نے یہ فرمایا۔ بہرحال غیبت حرام ہے، آج سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ کسی کے بارے میں مرد ہو یا عورت ہو، کسی اس کا اندر عیب موجود ہے، بلا وجہ اس عیب کا تذکرہ اس کا موجودگی میں نہ کریں، نہ کریں، یہی غیبت کریں گے، یہی غیبت ہے۔ اس سے اس کے درجات بلند ہوں گے، میری نیکیاں ختم ہو جائیں، نقصان ہو، اس کا فائدہ کر دیا، میں نے اپنا نقصان کر دیا، یہ غیبت کیوں کریں، پھر نہ کریں۔ صادق رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اچھا جملہ فرمایا تھا، کہتے میرے اندر کوئی اگر عیب ہے، تم اگر مجھے تنہائی میں وہ عیب مجھے بتلا دو، تو تمہیں اجر ملے گا، میری اصلاح ہو جائے گی، تمہیں اجر ملے گا کہ تم نے خیر خواہی کی ہے اور میری اصلاح ہو جائے گی۔ غیبت کرنے سے فائدہ کیا؟ کچھ فائدہ نہیں، اس بندے نے نہ اصلاح کرنی ہے، اسے تو علم بھی نہیں ہے، اسے تو کسی بتایا بھی نہیں ہے، ادھر آپ کھوکھلا کر دیا اس کے اعتماد کو۔ اس لیے غیبت سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم، اللہ کے غضب سے بچو، یقیناً اللہ پاک بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے، بہت بڑے مہربان ہے۔ ابھی بھی توبہ کا وقت ہے، اللہ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ اچھا جی، اس لیے کسی کے خلاف کچھ کرنے سے پہلے ضرور انکوائری ہونی چاہیے، ضرور تحقیق تفتیش ہونی چاہیے، محض بدگمانی کی بنیاد پر کسی پہ الزام نہیں لگانے چاہیے، اور کسی کے عیب کو تلاش کرنے کی بھی اجازت نہیں دی، کسی کی بری بات کو، اس کی بری عادت کو جستجو کرتے رہنا، معلوم کرنا خفیہ طریقے سے، یہ بھی حرام کر دیا گیا۔ ایک اور اصول وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور ہم نے تمہیں عوام میں اور قبائل میں بنایا ہے۔ پاکستانی عوام، شعب ان کی جمع شعوب، افریقی عوام، ہندوستانی عوام، بنگلہ دیشی عوام، سعودی عوام، الشعب السعودی، ٹھیک ہے نا، سعودی عوام، اصحاب القطری، قطری عوام، عوام میں تقسیم کیا ہے۔ قبائل میں آوان، جٹ، بٹ، ادھر غسانی، غطفانی، بڑے بڑے قبائل عرب میں، ٹھیک ہے نا، آل سعود بھی ایک قبیلہ ہے۔ تو ان میں ہم نے تمہیں بنایا ہے۔ کیوں بنایا بھائی؟ مقصد کیا ہے؟ ایک دوسرے پر فخر کریں، ایک دوسرے پر گھمنڈ کریں، ایک دوسرے پر خود کو بالاتر سمجھیں؟ نہیں، لِتَعَارَفُوا، تعارف یتعارف سے لیتعارفوا، صیغہ جمع مذکر حاضر، غائب کا صیغہ ہے، نہیں غائب نہیں، یہ ہے، ایک منٹ، تعارف یتعارف، تتعارف، یہ ہے لتعارف، تعارف، تعارف یتعارف تعارفا، ٹھیک ہے نا، یہ صیغہ جمع مذکر غائب کا صیغہ، لتعارف، لتتعارف نہیں کہا، لتعارف، تاکہ ایک دوسرے کو پہچانے، ٹھیک ہے، تاکہ ایک دوسرے کو پہچانے۔ میں مثلا صدیقی ہوں، آپ فاروقی ہیں،
صرف پہچان کے لیے، برتری کے لیے نہیں۔ ایک آدمی پنجاب میں پیدا ہو اس لیے وہ پنجابی بلوچی سے اوپر ہو جائے گا، یہ بھی نہیں۔ بلوچستان کے سرزمین میں پیدا ہو پنجابی وہ اوپر ہو جائے گا، ایسا بھی نہیں۔ مصر میں پیدا ہو پاکستانی میں نہیں پیدا ہوا تو مصری خود کو بڑا سمجھے، پاکستانیوں کو مسکین سمجھے، بالکل غلط۔ عرب لوگ ہم ہندوستانیوں کو، پاکستانی بنگلہ دیشیوں کو بہت غریب حقیر سمجھتے ہیں، پاکستانی، انہیں ٹھٹا کر کے کہتے ہیں پاکستانی، مسکین نہیں۔ یہ برتری اسلام میں نہیں۔ سرزمین عرب میں پیدا ہونے کی وجہ سے آپ افضل نہیں ہوئے۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر على اسود ولا لأسود على احمر الا بالتقوى۔ تقوی کے بغیر کوئی برتری نہیں ہے۔ اللہ نے معیار یہ قائم کیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ ہے موٹو۔ بے شک تم میں سب سے زیادہ مکرم، باب تفعیل کا صیغہ ہے، سب سے زیادہ مکرم اللہ کے نزدیک، سب سے زیادہ جو متقی ہے وہ ہے۔ اللہ کے احکام، رسول کے احکام کو جو سب سے زیادہ فالو کر کے چلے گا یا چلے گی، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مکرم وہی ہے۔ کتنے بادشاہ آئے ہیں گئے ہیں، مٹی میں دفن کر دیے گئے ہیں، لیکن جو اولیاء کرام ہے اللہ نے ان کو مرنے کے باوجود عمر کر دیا۔ علامہ اقبال کو انتقال ہوا، کتنا عرصے گزر گئے، جس عمر انسان عشق رسول میں فنا ہو گئے، اللہ کے دین کی تبلیغ انہوں نے کی ہے شعر شاعری کے ذریعے، اللہ نے ایسی بزرعی عطا فرمائی تو مر کے بھی عمر ہے، جیسے ہماری ہی صدی کا آدمی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، علی حجوری، اسی طرح خواجہ معین الدین چشتی، حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، اور بھی فرید گنج اشرف رحمہ اللہ، ہر علاقے میں بزرگان دین کی قبریں ہیں۔ تو وہ الگ بات ہے، وہاں مجاورین غلط باتیں کرتے ہیں، ڈانس وغیرہ حرام خودی کرتے ہیں، حرام حرکت کرتے ہیں، وہ الگ بات، وہ گناہ ہے۔ خود جو دنیا مدفون ہے، چونکہ یہ زیادہ متقی تھے، اللہ نے ان کے ہاں اپنے ہاں بہت معزز قرار دیا، تو دنیا والوں کے ہاں بھی ان کی عزت بڑھا دی، دلوں میں محبت ڈال دی۔ یہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اگر آپ کو عزت چاہیے، آپ اللہ والا، اللہ والی بنی۔ زبردستی ڈھونس جما کر، ہم بڑائی کر کے، متکبرانہ الفاظ استعمال کر کے، متکبرانہ مغرورانہ تصرفات کر کے آپ بڑے نہیں بن سکتے، نہ بن سکتی ہے۔ تو اللہ کا تقوی جس کے یہاں زیادہ ہوگا، اللہ کے ہاں مکرم اور معزز وہ اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ یہ موٹو ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ پاک صاحب علم ہے اور باخبر ہے۔ یہ مساوات کا عظیم اصول اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، سب انسان برابر ہیں، البتہ جو اللہ کا زیادہ خوف رکھے گا، اللہ کا احکام کو زیادہ فالو کرے گا، اس کی عزت زیادہ ہوگی۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ اعراب عرب کی جمع ہے، دیہاتیوں کو کہتے ہیں۔ کچھ دیہاتی لوگ ابھی دل میں پکا پکا ایمان نہیں لائے، یعنی اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، کتاب اللہ کے بارے میں، دو آخرت، دوزخ، جنت کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، ابھی وہ پکا اور پختہ ایمان ان کا نہیں بنا، سرسری طور پر، یعنی ابھی بس ایمان لائے ہیں، اور مسلمان ظاہر کر کے، یعنی عملی طور پر نماز دعا وغیرہ پڑھ کر مدینہ منورہ میں وہ آئے تاکہ ان کو مسلمانوں جیسے حقوق ملے۔ دیکھیے، ایمان کا تعلق نظریہ سے ہے، اسلام کا تعلق عمل سے ہے۔ جو مومن ہو اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، جو مسلمان ہو اس کے لیے مومن ہونا ضروری ہے۔ عربی میں کہتے ہیں اذا اجتمعا افترقا واذا افترقا اجتمعا۔ ایمان اور اسلام کے بارے میں یہ قاعدہ ہے، جب اکٹھے بولا جائے تو ان کو جدا جدا کر کے آپ
بتا سکتے ہیں. جب جدا ہو جائیں پھر ان کو اکٹھے بھی کر سکتے ہیں. اذا اجتمعا افترقا واذا افترقا اجتمعا. ایمان کا تعلق ایک آدمی ہے، عبد الکریم نام ہے، تو اس کے اندر ایمان ہے کہ وہ نظریہ اس کا یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہی خالق و مالک و مدبر اور کائنات کے معبود ہے. یہ نظریہ ہے. محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے، خاتم النبیین ہے. بالکل صحیح. قرآن پاک اللہ کے نازل کردہ واحد کتاب ہے جس میں کسی قسم کی کوئی تحریف نہیں ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہے. بالکل صحیح. جنت و دوزخ پر حق ہے، حساب کتاب پلسرات سب پر حق. تو وہی عبد الکریم ایک شخص وہ مومن ہے. اچھا وہ نماز بھی پڑھتا ہے، فرض نماز، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج بھی کرتا ہے، عمرہ بھی کرتا ہے، اسلام کے تمام احکام پر عمل پیرا ہے. ایک ہی شخص ہے، وہ مومن بھی ہے، مسلمان بھی ہے. ٹھیک ہے. ایک آدمی ہے جو اعمال میں سے کچھ بھی نہیں کرتا، مانتا ہے، سب کچھ مانتا ہے، ٹھیک مانتا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا. تو وہ مومن تو ہے، مسلمان نہیں، کیونکہ عملاً وہ ایمان کے تقاضے کے مطابق جو عمل ہونا چاہیے جسے اسلام کہتے وہ اس میں نہیں. تو مومن تو کہا جائے گا، مسلمان نہیں کہا جائے گا. ایک آدمی ایمان کے تقاضے کے مطابق سارے اعمال کر رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے اندر ایمان نہ ہو. اگر ایمان نہیں ہے، ایمان کے تقاضے کے مطابق نماز، روزہ، حج تک سب ادا کر رہے ہیں، لیکن وہ مانتے نہیں ہیں، عموماً اسے کرتا بھی نہیں ہے. جس کے ایمان نہ وہ کیوں زکوٰۃ دے، کیوں پیسہ نکالے جیب سے؟ جس کی ایمان ہی نہیں ہے کہ حج کے مقابل مجھے اجر عظیم ملے گا، میرے تمام گناہ بخش جائیں گے، ایمان ہے ہی نہیں، تو وہ اتنی محنت کر کے پیسے خرچ کر حج پہ مدینہ شریف کیوں جائے؟ جاتا نہیں ہے. اگر کوئی گیا بھی ہو، اسے تو ہوتا نہیں ہے، اگر کوئی گیا بھی ہو تو اسے آپ مسلمان تو ضرور کہیں گے، لیکن مومن کیسے کہیں گے جب ایمان ہی نہیں ہے؟ اگر وہ ایسا ہی ہے، عمل سب ایمان کے مطابق کرتے ہیں لیکن ایمان اس کے اندر نہیں ہے، یہاں پہ اس کو ہم اصطلاحاً مسلمان نہیں کہیں گے، کیونکہ اسلام کے لیے ایمان کا ہونا بنیادی شرط ہے. اسلامی احکام پر عمل کرنے کے لیے، اس عمل کے مقبول ہونے کے لیے پیچھے ایمان کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو بعض دفعہ یہ جب جمع ہو جدا کر سکتے ہیں، جب جدا ہو تو اکٹھے ہو جاتے ہیں. بہرحال تو ان دیہاتیوں کے ایمان میں اتنی پختگی نہیں تھی، لیکن اعمال سارے وہ کر رہے تھے. اللہ کہتے ہیں قالت الاعراب آمنا، دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں. قل، آپ کہہ دیجئے، لم تؤمنوا، تم ابھی تک مومن نہیں ہوئے، ولیکن قولوا اسلمنا، تم یہ کہہ دو کہ ہم مسلمان ہوئے. یعنی اسلام والے جو اعمال ہے تم وہ کرنے والے تو ہوئے ہو، لیکن تم ابھی مومن نہیں ہو، کیونکہ تمہارے ایمان میں ابھی وہ پختگی نہیں آئی جو آنی چاہیے. تو غالباً راستے میں انہوں نے کوئی گندا کام بھی کیا تھا، کوئی ایمان جو پختہ نہیں ہے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، لما یعنی لم يدخل کے معنی میں ہے، تمہارے دلوں میں ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا. ٹھیک ہے، اللہ نے واضح کر دیا. گنگرام، گلاب دیوی، یہ لوگ تھے جن کے نام پہ ہاسپٹل بنے ہیں لاہور میں. انہوں نے اعمال خیرہ، اعمال رفاہی اعمال کر کے گئے ہیں، انہوں نے کیے ہیں. تو ہم اس کو، ان لوگوں کو لغوی طور پر مسلمان تو کہیں گے، لیکن اصطلاحاً نہیں کہیں گے. مسلمانوں والے کام اس نے کیے ہیں، اسلام والے کام کیے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں ابھی ایمان داخل نہیں ہوا. تو لغتاً کہا جائے گا، اصطلاحاً ہم کہیں گے یہ مومن بھی نہیں، تو ایمان جو نہیں. جب ایمان نہیں تھا ہم مسلمان بھی نہیں کہیں گے. ایمان بھی نہیں ہے تو مسلمانوں والے کام، اسلام والے کام کرنے کی وجہ سے ہم لغتاً مسلمان کہا جا سکتا ہے، لیکن اصطلاحاً ان کو مومن نہیں کہا جائے گا. جیسے کہ یہاں پہ کہا گیا تمہارے دلوں میں ابھی ایمان آیا نہیں، داخل ہی نہیں ہوا.
تو خود کو مومن مت کہو، مسلمان کہو. یہ فیصلہ کر دیا اللہ. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اگر تم اللہ کی اور اللہ کے رسول کے اطاعت کرو گے تو لا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا. یلتکم، یہ جزائیہ، ان شرطیہ کا جزائیہ جملے کا پہلا لفظ ہے یلتکم. اور آپ کو معلوم ہے ان شرطیہ دو جملوں پر داخل ہوتا ہے. پہلے جملے کو شرطیہ کہتے ہیں، دوسرے جملے کو جزائیہ کہتے ہیں. جزائیہ، ٹھیک ہے. تو دونوں کو مجزوم کرتا ہے. تو تطیعون سے نون جمع اس لیے گر گیا ہے کیونکہ جزم کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ آخر حرف پر جزم دے. اگر تثنیہ ہے تو نون تثنیہ گرا دیں، اگر نون جمع ہے تو نون جمع گرا دیں. یہاں یہی ہوا. اور یلتکم بولا تو یلیتو سے یلتکم، یلیتکم تھا اصل میں، تو یلتکم تا پر جزم آ گیا ڈائریکٹ ان شرطیہ کی جزا ہونے کی وجہ سے. تو کم کرنے کو کہتے ہیں، کمی کرنا، کمی کرنا. تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی اللہ کمی نہیں کریں گے، یعنی اعمال کا بدلہ، اجر، ثواب کم نہیں کریں گے اگر تم نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہو تو. ان اللہ غفور الرحیم، یقین اللہ پاک بہت زیادہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. اللہ پاک مومنوں کی کچھ صفات بتائی ہیں. مومن حقیقت میں کس طرح کے ہوتے ہیں؟ کہ مومن وہ لوگ ہیں، مومن تو بس وہی لوگ ہیں. انما بس ترجمہ ہوگا فقط کے معنی میں. مومن تو فقط وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، یعنی دل و جان سے اللہ کو، اللہ کے رسول کو مان لے پختگی کے ساتھ. پھر ثم لم یرتاب، اور شک نہ کریں، ماننے کے بعد پھر اس ایمان میں شک نہ کریں. اور کیا؟ وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اپنے مال و دولت اور اپنے جانوں کے ذریعے، جانوں کے ساتھ جہاد کریں. فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں مال بھی خرچ کرے، جان بھی دیں. ایمان لائے، شک نہ کریں، جہاد کریں، جہاد بالمال، جہاد بالنفس. یہ تین چار کام جو کرتے ہیں وہی مومن. اولئک هم الصادقون، وہی لوگ سچے ہیں. اللہ تعالی، یہ بڑے بڑے اللہ نے اوصاف بیان کیے، ورنہ اوصاف اور بھی ہیں. قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله.
لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة الفضيلة والدرجة الرفيعة العالية من الجنة بعد. اللهم مقام محمود لله إنك لا تخلف الميعاد بالله وبمحمد النبي رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا جی، آپ کہہ دیجئے اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اللہ کو اپنے دین کے بارے میں سکھا رہے ہو؟ ان دیہاتیوں سے آپ کہیں کیا تم اللہ کو آپ اپنے دین کے بارے میں سکھا رہے ہو، اللہ کو سکھا رہے ہو؟ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض. حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے، یعنی پوری کائنات اور کائنات کے اندر جو کچھ ہے، سب کا علم اللہ کو ہے. تم اللہ کو دین سکھا رہے ہو. واللہ بکل شیء علیم، اللہ پاک ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. دوسری بات یہ کہی یمنون علیک ان اسلموا، یہ دیہاتی جو ہے نا آپ پر احسان جتا رہے ہیں کہ یہ لوگ مسلمان ہوئے. بڑا احسان کر دیا پیغمبر پر. یہ احسان جتا رہے ہیں، من یمن منتن، احسان جتانا. یہ احسان جتا رہے ہیں آپ پر، احسان کر رہے ہیں جتا رہے ہیں کہ یہ مومن ہوئے، بڑا کام کر. قل، آپ کہہ دیجئے لا تمنوا علی اسلامکم، تم میرے اوپر اسلام کا احسان مت جتاؤ. بل اللہ یمن علیک من ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، اگر تم سچ مچ مسلمان ہوئے ہو تو یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی ہے. میرے اوپر احسان مت جتاؤ، یہ اللہ کا احسان ہے تمہارے اوپر کہ اللہ نے تمہیں رہنمائی فرمائی ہے ایمان کی. دنیا میں 7 میرے حال میں عرب سے زیادہ لوگ اس وقت زندہ ہے یا جی رہے ہیں. 1 ارب 27 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں، باقی سارے کافر. اللہ نے ان کی ہدایت نہیں دی، ایمان کی ہدایت نہیں دی، ان کی سرکشی کی وجہ سے، ان کی بدباطنی کی وجہ سے. اگر کسی کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیے تو اللہ کا بڑا احسان ہے. اس بندے کا اسلام پر احسان نہیں ہے، اللہ اور رسول پر احسان. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، آسمان اور زمین میں جو بھی غیب کی چیزیں ہیں، یعنی چھپی ہوئی چیزیں ہیں. غیب کہتے ہیں مغیبات کو، یعنی چھپی ہوئی چیزوں کو. آسمان اور زمین کی تمام چھپی ہوئی پوشیدہ چیزوں کو اللہ پاک جانتے ہیں. اللہ بصیر بما تعملون، تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ دیکھ رہے ہیں. تو یہاں تک رہنے دیجیے، سورہ الحجرات ختم. انشاءاللہ اب زندگی انشاءاللہ سورہ قاف ہم پڑھیں گے اگلی کلاس میں. تب تک اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بتائیے ابھی کیا پڑھنا ہے جی؟ طریق اثر پڑھنا یا قصص النبیین پڑھنا ہے؟ استاد ہی قصص النبیین رات میں پڑھ لیتے ہیں، تو میں کہہ رہی تھی کہ ہم ترجمہ ہی آگے کنٹینیو کر لیں. اس ٹائم ترجمہ ہی پڑھ لیا کریں. بالکل. لیکن چلے آج رات میں کلاس نہیں ہوگی نا؟ آج رات نہیں ہوگی جی؟ ہوگی جی یا چلیں نہیں پھر ہوگی؟ قصص پڑھ لیتے ہیں. قصص پڑھ لیتے ہیں پھر. نہیں، رات میں نہیں ہوگی استاد سے بات نہیں ہوگی. ہاں جی جی، تو قصر پڑھ لیتے ہیں. قصر کہاں چلیں سے پڑھنا ٹھیک ہے ہے. ذرا بتائیے. ایک منٹ. میں نے کل والی کلاس نہیں لی، کوئی بہن بتا دے. میرے خیال میں تیسرے ٹاپک سے پڑھنا ہے. جی جی، تیسرا ٹاپک زوج فرعون. زوج فرعون. اچھا
بسم اللہ الرحمن الرحیم